بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں صدی میں عثمانی سلطنت کا ایک سلطان 19 سال کا ایک نوجوان جو بڑا ہی جوشیلا اور بے باک تھا، ایک دن قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کی پرواہ کیے بغیر اس نے شہر پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پاس دیواریں توڑنے کے لیے اس وقت کا جدید ترین ہتھیار بھی تھا، لیکن اس نوجوان کی بہادری کسی کام نہ آئی اور وہ بری طرح ناکام رہا اور اسے ہار مان کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ نوجوان پھر مرتے دم تک کانسٹنٹائنوپول یعنی قسطنطنیہ کی فتح کا خواب پورا نہ کر سکا۔ یہ نوجوان تھا سلطان مراد ثانی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان مراد ثانی نے ایسی کیا غلطی کی کہ جس کی وجہ سے وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ کر سکا، اور سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی یا سلطان محمد الفاتح نے ایسی کون سی حکمت عملی اپنائی کہ اس کے سامنے قسطنطنیہ کی 1000 سال سے فاتحین کا منہ دیکھتی دیواریں ریت کی ثابت ہوئیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ 1421 میں سلطان مراد ثانی نے جب سلطنت کا تخت سنبھالا تو آپ نے تخت نشین ہونے کے اگلے ہی برس یعنی 1422 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس سلطان کے پاس اس وقت کا جدید ترین ہتھیار یعنی توپیں بھی تھیں۔ اس سلطان کی توپوں نے جرمن ماہرین کی نگرانی میں قسطنطنیہ کی دیواروں پر بے تحاشا گولے برسائے، لیکن ادھر سلطان کے بھائی مصطفیٰ جو کہ حیت کے علاقے کا گورنر تھا، رومی شہنشاہ کے اشارے پر بغاوت کر دی۔ سلطان مراد ثانی کو مجبوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر کے اپنے بھائی مصطفیٰ سے جنگ کرنا پڑی۔ اس جنگ میں مصطفیٰ تو مارا گیا، لیکن مراد ثانی دوبارہ رومی سلطنت کے مرکز قسطنطنیہ کی طرف قدم نہ بڑھا سکا۔ 1451 میں سلطان محمد ثانی یا سلطان محمد الفاتح نے تخت سنبھالا تو وہ قسطنطنیہ پر حملہ کر کے وہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا جو اس کے والد سلطان مراد ثانی نے کی تھی۔ سلطان محمد الفاتح یہ جانتا تھا کہ اگر قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے تو پہلے اپنی سلطنت میں مکمل امن ضروری ہے، اور دوسرا اس کے نزدیک توپیں اتنی طاقتور ہوں کہ ان توپوں کے آگے قسطنطنیہ کی دیواریں جو کہ 1000 سال سے فاتحین کا منہ دیکھ رہی ہیں ریت کی ثابت ہوں۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان محمد الفاتح نے ارد گرد کی ریاستوں اور یورپی طاقتوں سے امن و امان کے معاہدے کر لیے۔ ہمسایہ ریاستوں سے اس طرح جنگ کا امکان ختم ہو گیا، اور اب سلطان کا دوسرا ہدف تھا ایسی توپیں تیار کروانا جو قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو بآسانی توڑ سکیں۔ 15ویں صدی کے شروع میں جو توپیں بن رہی تھیں ان میں ایک مسئلہ تھا کہ ان توپوں کے گولے تارکول، سالٹ پیٹر اور سلفر سے تیار کیے جاتے تھے، اور یہ گولے جب فائر کیے جاتے تھے تو ٹارگٹ پر لگنے کے ساتھ دھماکے کے ساتھ نہیں پھٹتے تھے بلکہ آہستہ آہستہ جلتے تھے، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان ایک نئی اور بہتر توپ بنانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے سلطان نے ہنگری کے ایک انجینئر اوربن کے ساتھ توپیں بنانے کا معاہدہ کیا۔ اوربن نے سلطان کے دیے ہوئے ڈیزائن کے مطابق ایک سپر توپ تیار کی اور اس سپر توپ کا کامیاب تجربہ بھی کیا۔ اس تجربے کی آواز 10 میل دور تک سنی گئی۔ اس توپ کے ساتھ جو گولہ فائر کیا جاتا تھا وہ ٹارگٹ کے ساتھ ٹکراتے ہی پھٹ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا، اور اس سپر توپ کے علاوہ بہت ساری چھوٹی توپیں بھی بنائی گئیں۔ سلطان نے اس تجربے کی خبریں قسطنطنیہ تک پہنچائیں تاکہ وہاں کے محافظوں اور شہنشاہ کا مورال گر جائے۔ سلطان نے اپنی سلطنت کے تمام سرداروں کو پیغام بھجوائے کہ وہ فوج جمع کریں۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2 لاکھ کا لشکر جنگ کے لیے جمع ہو گیا، جس میں 180 بحری جنگی جہازوں کا طاقتور بیڑا بھی شامل تھا۔ اب وہ جنگ شروع ہونے جا رہی تھی جس کا انتظار دنیا بھر کے مسلمان 700 سال سے کر رہے تھے۔ قسطنطنیہ 1000 سال پہلے رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے آباد کیا، اور تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں، جب اس شہر کی دیواروں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اس شہر کے شہنشاہ کا نام کانسٹنٹائن ہی تھا۔ قسطنطنیہ کا دفاعی سٹرکچر اتنا مضبوط تھا کہ جس کی دیواروں پر چڑھتے چڑھتے لاکھوں کی فوج ختم ہو جایا کرتی تھی۔ قسطنطنیہ کا سارا نقشہ جنگی نقطہ نظر سے بنایا گیا تھا۔ 2 اپریل 1452 کو بڑی تعداد میں عثمانی فوج قسطنطنیہ کے شہر کے سامنے پہنچنا شروع ہو گئی، اور شہر کے تمام داخلی دروازے آخری بال سیل بند کر دیے گئے۔ 6 اپریل کو سلطان بھی قسطنطنیہ پہنچ گیا، اور زیادہ تر چھوٹی گنیں بھی پہنچ گئیں اور وہ نصب بھی کر دی گئیں۔ چونکہ سپر توپ کا وزن بہت زیادہ تھا اور اسے لانے میں کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ سپر توپ جب قسطنطنیہ پہنچی تو 12 اپریل کی رات کو سلطان گن کے پاس آیا، اور چند لمحوں کے بعد پہلے گولے کی ضرب سے قسطنطنیہ کی دیواریں تھر تھرا اٹھیں۔ روزانہ تقریباً 120 کے قریب گولے شہر
شہر کی دیواروں اور شہر کے اندر پھینکے جاتے جس سے میلوں دور تک زمین لرز اٹھتی۔ اس کے برعکس دوسری طرف عثمانی فوج شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی تو قسطنطنیہ کی فوج اوپر سے گریک اور تیروں کی بارش کرتی، جس کی وجہ سے عثمانی فوج کا کافی نقصان ہوتا اور سمندر میں بھی عثمانی جہازوں اور دشمن قسطنطنیہ کے جہازوں کے درمیان بھی مقابلہ جاری تھا۔ دشمن کے جہاز عثمانی جہازوں سے جسامت میں بہت بڑے تھے اور ان پر گولہ باری اور تیروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کافی زیادہ جانی و مالی نقصان اٹھا کر عثمانی بحری بیڑا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان اور اس کے مشیروں نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر پر ایک زوردار حملہ کیا جائے، اگر شہر فتح ہو گیا تو ٹھیک ورنہ محاصرہ ہٹا لیا جائے گا۔ رات کے 1:30 بجے سلطان نے اپنی فوج کو قسطنطنیہ کی دیوار پر حملے کا حکم دیا اور ہزاروں فوجی دھول کی دھاپ پر خندق عبور کر کے باڑ پر ٹوٹ پڑے۔ قسطنطنیہ کے محافظوں نے عثمانی فوج پر پتھروں، گریک فائر اور تیروں کی ایسی بارش کی کہ ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ 2 سے 3 گھنٹے کی جنگ کے بعد سلطان نے غیر منظم فوج کو پیچھے ہٹا کر تازہ دم فوجی دستے کو حملے کا حکم دے دیا، لیکن دوسری طرف قسطنطنیہ کے محافظ تھک چکے تھے۔ صبح کے 5 بج چکے تھے۔ سلطان کے پاس چند ہزار سپاہی تازہ دم بچے تھے، باقی سب فوجی رات بھر کی جنگ میں تھک چکے تھے، لیکن سلطان شہر کے محافظوں کو آرام کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے سلطان نے اپنی فوج کے آخری تازہ دم دستے کو حملے کا حکم دے دیا اور تمام جنگ کا انحصار اب اس حملے پر تھا۔ اگر یہ حملہ ناکام ہو جاتا تو سلطان کے پاس واپسی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سلطان کی فوج کے تازہ دم دستے نے دشمن پر ایک زوردار حملہ کیا اور کچھ سپاہی بار عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور قسطنطنیہ کی دیواروں پر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہ پرچم شہر کے اندر اور باہر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ 29 مئی کی صبح 7 بجے کا وقت تھا اور قسطنطنیہ 1000 سال بعد سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں 7ویں سلطان محمد ثانی یا سلطان محمد الفاتح کی قیادت میں فتح ہو چکا تھا۔